ایک شخص فرض کرو کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے، قومی عزت اور بھلائی اور ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ برس 2 برس میں کسی بات پر ووٹ نہ دے دینے سے گو کیسی ہی ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ بلکہ خود اس کے چال چلن پر اس کے برتاؤ بھی اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا تو قوم کے برتاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے؟ بس یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، مگر عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قوائے عمل کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔ یہ بات روزے روشن کی طرح ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض یہ مثبت اور باعمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانع ہے، اور وہ فرض جان مال اور آزادی کی حفاظت ہے۔ جب قانون کا عمل درآمد دانش مندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بے خطر خط اٹھا سکتا ہے۔ جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے، مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، سست آدمی کو محنتی فضول خرچ کو کفایت اشار اور شراب خوار کو تائب نہیں بنا سکتا۔ نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے، جو رنگ ان کا ہوتا ہے اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوئی ہے، رعایا اس کو زبردستی پیچھے سے کھینچ لاتی ہے، اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کم تر اور شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھنچ جاتی ہے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے یقیناً اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حالے گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل و خراب و ناتربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا کہ کسی ملک کی خوبی، عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق اور عادات و تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے، در حقیقت وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوششوں سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ لیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ تر زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔